السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آئیے قادر نامہ کورس کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دشت صحرا اور جنگل ایک ہے، پھر سے شنبہ اور منگل ایک ہے۔ دشت، صحرا، جنگل۔ دشت یہ فارسی، صحرا عربی، جنگل یہ ہندی لفظ ہے۔ سہ شنبہ، منگل۔ سہ شنبہ یہ فارسی جبکہ منگل کی اصل سنسکرت ہے۔ جس کو ناداں کہیے وہ انجان ہے، فارسی بینگن کی بادنجان ہے۔ نادان، انجان۔ نادان یہ فارسی لفظ ہے جبکہ انجان ہندی لفظ ہے۔ بیگن، بادنجان۔ بیگن یہ سنسکرت لفظ ہے جبکہ بادنجان فارسی لفظ ہے۔ جس کو کہتے ہیں جمائی، فاضا ہے، جو ہے انگڑائی وہی خمیازہ ہے۔ جمائی لینا عموماً سستی کے وقت جمائی آتی ہے، اور انگڑائی لینا جسم کو تانتے ہیں جب سستی دور کرنی ہوتی ہے۔ جمائی، فاضا۔ جمائی ہے اس کی اصل سنسکرت ہے جبکہ فاضا یہ عموماً عام بول چالی میں بولا جاتا تھا اس معنی کے لیے۔ انگڑائی، خمیازہ۔ انگڑائی سنسکرت لفظ ہے جبکہ خمیازہ فارسی لفظ ہے۔ بارہ کہتے ہیں کڑے کو، ہم سے پوچھ، پاڑ ہے تالار، ایک عالم سے پوچھ۔ کڑا، بارہ۔ کڑا بارہ یہ مصیبت اور سختی کے معنی میں اسے کڑا وقت کہتے ہیں۔ کڑا یہ سنسکرت لفظ ہے جبکہ بارہ یہ فارسی لفظ ہے۔ پاڑ، تالار یہ پہاڑ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سنسکرت لفظ ہے پاڑ۔ تالار یہ فارسی لفظ ہے۔ جس طرح گہنے کی زیور فارسی، اسی طرح ہنسلی کی پرگر فارسی۔ گہنا، زیور۔ گہنا یہ سنسکرت لفظ ہے جبکہ فارسی زیور یہ فارسی لفظ ہے۔ ہنسلی، پرگر۔ ہنسلی یہ سینے کے اوپر چھاتی پر جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں گلے کے نیچے، اس کو کہتے ہیں، یہ ہندی لفظ ہے۔ پرگر یہ فارسی لفظ ہے۔ بڑ کی بائی فارسی زنبور ہے، 10 پنا عنبر ہے اور انبور ہے۔ بڑ، زنبور۔ بڑ، زنبور۔ زنبور یہ فارسی لفظ ہے جبکہ بھیڑ یہ سنسکرت لفظ ہے۔ عنبر، انبور، 10 پنا یہ چمٹے کے معنی میں آتا ہے جن سے عموماً انگارہ پکڑا جاتا ہے۔ تو عنبر یہ پنجابی لفظ ہے جبکہ انبور کا کوئی اصل معلوم نہیں ہو سکی۔ 10 پنا یہ فارسی لفظ ہے۔ فارسی آئینہ، ہندی آرسی، اور ہے کنگے کی شانہ فارسی۔ آئینہ، آرسی۔ آرسی یہ سنسکرت جبکہ آئینہ یہ فارسی لفظ ہے۔ کنگا، شانہ۔ کنگا ہندی جبکہ شانہ فارسی لفظ ہے۔ ہینگ انگوزا ہے اور ارزیر رانگ، ساز باجا اور ہے آواز بانگ۔ ہینگ انگوزا۔ ہینگ یہ مسالہ کے طور پر استعمال ہونے والی چیز ہے، اسی کو فارسی میں انگوزا کہتے ہیں۔ ہینگ یہ سنسکرت لفظ ہے۔ ارزیر یہ عربی لفظ ہے۔ رانگ یہ فارسی لفظ ہے۔ یہ شیشے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دھات ہوتی ہے۔ باجا، ساز۔ باجا یہ سنسکرت لفظ ہے جبکہ ساز یہ فارسی لفظ ہے۔ آواز، بانگ یہ دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ زوجہ جورو، یزنا بہنوئی کو جان، خشم، غصے اور بدخوئی کو جان۔ زوجہ، جورو۔ زوجہ یہ عربی لفظ ہے، جورو یہ ہندی لفظ ہے۔ یزنا، بہنوئی۔ یزنا یہ فارسی جبکہ بہنوئی سنسکرت لفظ ہے۔ خشم، غصہ، بدخوئی۔ خشم یہ فارسی، غصہ یہ فارسی، بدخوئی یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ لوہے کو کہتے ہیں آہن اور حدید، جو نئی ہے چیز اسے کہیے جدید۔ لوہا، آہن، جدید۔ لوہا، آہن، حدید۔ لوہا سنسکرت، آہن فارسی اور حدید یہ عربی لفظ ہے۔ نئی چیز، جدید۔ تو نیا یہ سنسکرت لفظ ہے جبکہ جدید یہ
عربی لفظ ہے نوا آواز ساما اور اول، نرخ قیمت اور بہا یہ سب ہیں مول۔ اول آواز ساما نوا، اصل میں اول کی کوئی اصل معلوم نہیں ہو سکی، آواز ساما نوا یہ تینوں فارسی الفاظ ہیں۔ ساما یہ جو کہ سامان گفتگو آواز ہوتی ہے، غالباً اس اعتبار سے اس معنی میں استعمال کہیں کہیں ہوا ہے۔ قیمت، بہا، نرخ، مول۔ قیمت یہ عربی لفظ ہے، بہا اور نرخ یہ قیمت، بہا، نرخ، مول۔ قیمت یہ عربی لفظ ہے جبکہ بہا، نرخ یہ دو فارسی الفاظ ہیں، مول یہ سنسکرت لفظ ہے۔ سیر لہسن ترب مولی ترا ساگ، کھا بخور برخیز اٹھ بگریز باغ۔ سیر لہسن دونوں سنسکرت الفاظ ہیں۔ ترب مولی، ترب یہ فارسی جبکہ مولی یہ سنسکرت لفظ ہے۔ ترا ساگ یہ سبزی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ترا فارسی جبکہ ساگ کی اصل سنسکرت ہے۔ بخور کھا، ٹھیک ہے، یہ کھردن مصدر سے فعل امر ہے، کھا فارسی ہے بخور اور کھا سنسکرت۔ برخیز اٹھ، برخیز یہ فارسی جبکہ اٹھ یہ سنسکرت لفظ ہے۔ بگریز بھاگ، بگریز یہ فارسی جبکہ بھاگ یہ سنسکرت لفظ ہے۔ روئی کی پونی کا ہے پاگند نام، دوک تکلے کو کہیں گے لا کلام۔ پاگند روئی کی پونی، پاگند اور روئی کی پونی یہ دھنی ہوئی جو روئی ہوتی ہے اس کا وہ بل دیا ہوا ٹکڑا جو کاتنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کاتنے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ دوک تکلا، دوک وہ نلی جس پر سوت لپیٹا جاتا ہے، چرخے کی جو نلی ہوتی ہے جس پر سوت لپیٹا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو تکلا بھی کہتے ہیں۔ تو دوک یہ فارسی لفظ ہے جبکہ تکلا یہ سنسکرت لفظ ہے۔ گیتی اور گیہان ہے دنیا یاد رکھ، اور ہے نداف دنیا یاد رکھ۔ گیتی گیہان دنیا، گیتی اور گیہان فارسی الفاظ ہیں، دنیا یہ عربی لفظ ہے۔ دنیا نداف، دنیا نداف یہ روئی دھنکنے والے کو کہتے ہیں، دنیا یہ سنسکرت جبکہ نداف عربی لفظ ہے۔ کوہ کو ہندی میں کہتے ہیں پہاڑ، فارسی گلخن ہے اور ہندی ہے بھاڑ۔ کوہ پہاڑ، کوہ فارسی جبکہ پہاڑ سنسکرت لفظ ہے۔ گلخن بھاڑ، یہ بٹی اور چولہے کو کہتے ہیں، بھاڑ میں جا یہ مشہور ہے۔ گلخن یہ فارسی جبکہ بھاڑ یہ سنسکرت لفظ ہے۔ تکیہ بالش اور بچھونا بسترا، اصل بستر ہے سمجھ لو تم ذرا۔ تکیہ بالش دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ بسترا بچھونا، بسترا فارسی جبکہ بچھونا یہ ہندی لفظ ہے۔ بسترا بولیں سپاہی اور فقیر، ورنہ بستر کہتے ہیں برنا و پیر۔ تو یہ الفاظ جو کہ بعض بستر اور بعض بسترا بولتے ہیں، تو سپاہی اور فقیر یہ لوگ بسترا کہتے ہیں، جبکہ برنا جوان کو کہتے ہیں، برنا و پیر جوان اور بوڑھا یہ بستر بولتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ پیر بوڑھا اور برنا ہے جواں، جان کو البتہ کہتے ہیں رواں۔ پیر بوڑھا، پیر فارسی جبکہ بوڑھا ہندی لفظ ہے۔ برنا جواں، برنا یہ سنسکرت جبکہ جواں یہ فارسی لفظ ہے۔ جان روان دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ اینٹ کے گارے کا نام آزند ہے نصیحت بھی وہی جو پند ہے۔ آزند گارا دونوں ہندی الفاظ ہیں۔ نصیحت پند، نصیحت سنسکرت جبکہ پند یہ فارسی لفظ ہے۔ پند کو اندرز بھی کہتے ہیں ہاں، عرض ہے پر مرض بھی کہتے ہیں ہاں۔ پند اندرز،
دونوں فارسی الفاظ ہیں، نصیحت کے معنی میں آتے ہیں۔ ارض مرض، ارض یہ زمین عربی لفظ ہے، مرض یہ فارسی لفظ ہے۔ کیا ہے ارض اور مرض تم سمجھے زمیں، عنق گردن اور پیشانی جبیں۔ یہ ارض اور مرض کا معنی بتا دیا، زمین، عنق گردن، عنق عربی لفظ ہے جبکہ گردن یہ فارسی لفظ ہے، پیشانی جبیں دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ آس چکی آسیہ مشہور ہے اور فوفل چھالیا مشہور ہے۔ چکی آسیہ، چکی یہ ہندی لفظ ہے، آسیہ یہ فارسی لفظ ہے۔ چھالیا فوفل، چھالیا یہ سنسکرت لفظ ہے جبکہ فوفل یہ عربی لفظ ہے، سپاری کو کہتے ہیں۔ بانسلی نے اور جلاجل جانج ہے، بانسلی نے اور جلاجل جانج ہے، پھر سترون اور عکیمہ بانج ہے۔ بانسلی نے یہ بانسری جس کو ہم کہتے ہیں، بانسلی یہ سنسکرت جبکہ نے یہ فارسی لفظ ہے۔ جلاجل جانج، جلاجل جانج دف کے لیے آتا ہے، بجانے کا ایک آلہ ہے۔ جلاجل یہ عربی جبکہ جانج یہ ہندی لفظ ہے۔ سترون بانج عکیمہ، سترون یہ اور بانج ان کی اصل سنسکرت ہے جبکہ عکیمہ یہ عربی لفظ ہے۔ کحل سرما اور سلائی میل ہے، جس کو جولی کہیے وہ زنبیل ہے۔ کحل سرما، کحل یہ عربی لفظ ہے، سرما یہ فارسی لفظ ہے۔ سلائی اور میل دونوں ہندی الفاظ ہیں، یہ کپڑے وغیرہ کو جو سلائی کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ جھولی زنبیل، جھولی یہ سنسکرت جبکہ زنبیل کی اصل عربی ہے۔ پایا قادر نامے نے آج اختتام، ایک غزل اور پڑھ لو والسلام۔